السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فریق کے آدمیوں نے بالا خاتون اور کئی خواتین کو گھیر رکھا ہوتا ہے اور بالا خاتون فریق سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے، فریق آج تم نہیں بچو گی، آج تمہارا آخری دن ہے۔ فریق کہتی ہے، بالا اپنے ارد گرد تو دیکھو، تم گھیری جا چکی ہو، آج تم مرو گی، آج تمہارا آخری دن ہے، عثمان بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہے، اور تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے ساتھ ہی بالا خاتون کہتی ہے، یا حق! تو پیچھے سے عائشہ خاتون اور باقی خواتین فریق کے آدمیوں پر تیر برسانا شروع کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں فریق کے بہت سارے آدمی مارے جاتے ہیں اور عائشہ خاتون کا ایک تیر فریق کو جا لگتا ہے، جبکہ دوسری جانب اولوف اور ترگت کے بیچ بھی زبردست لڑائی جاری ہوتی ہے۔ ترگت صاحب کے سپاہی بھی اولوف کے آدمیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ترگت صاحب اولوف سے کہتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان معصوم لوگوں کی جانوں کا حساب دو۔ یہ سن کر اولوف کہتا ہے، میں تمہیں مارنے سے پہلے نہیں مروں گا ترگت۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر ترگت صاحب کے ایک زبردست ہی وار سے اولوف کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں ترگت صاحب کے جان باز زبردست انداز سے بازنطینی سپاہیوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ترگت صاحب اولوف سے کہتے ہیں، آپ کا ایک ایک سپاہی ہمارے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے، وقت آ گیا ہے کہ میں بھی تمہارا سر کاٹ دوں۔ اس کے ساتھ ہی ترگت صاحب اولوف پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ تگڑا تگ لڑائی جاری رہتی ہے۔ کبھی اولوف حاوی ہو جاتا ہے تو کبھی ترگت صاحب۔ لڑائی کے درمیان ترگت صاحب کہتے ہیں، اب تم میری تلوار سے مرو گے۔ اولوف کہتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے کوئی اور شیطانی چال نہیں چلی ہوگی؟ ترگت صاحب کہتے ہیں، چاہے جو بھی ہو، لیکن تم آج میری تلوار سے مرو گے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہم تمہاری اس شیطانی منصوبوں کے بارے میں نہیں جانتے؟ تو اس کے ساتھ ہی ترگت صاحب کہتے ہیں، اب اس کا مظاہرہ تم خود ہی کر لو کہ ہم کیا جانتے ہیں۔ ترگت صاحب کے ایک ہی اشارے سے ایک ترک آدمی دو بازنطینیوں کی لاشیں بلندی سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں، کیا یہ تمہیں بچانے والے تھے اولوف؟ ہم ظالموں کو مارنے کے حقدار ہیں، تمہاری نصیب میں یہی ہی لکھا ہے۔ یہ دیکھ کر اولوف حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ترک آدمی بھی لڑائی میں کود پڑتا ہے۔ وہ آدمی اپنی جنگی مہارتوں کا خوب مظاہرہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اولوف کو زخمی دیکھ کر دان اور فرودی اولوف کے پاس آ کر کہتے ہیں، اولوف ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اولوف کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، لیکن دان کہتا ہے، اولوف آپ بہت زخمی ہے، آپ کو گہری زخم لگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دان اور فرودی اولوف کو پکڑ کر پیچھے کی جانب ہٹ جاتے ہیں، جبکہ ترگت صاحب اور ان کے جانباز وہاں پر موجود بازنطینیوں کو مار دیتے ہیں۔ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں، چاہے آسمان پھٹ جائے اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، تمہارے پاس فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں موت کی طرح تمہارا پیچھا کروں گا، تمہیں تمہارے قلعے میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ ادھر کئی خواتین بھی اپنی تیروں اور تلواروں کے ذریعے بازنطینی سپاہیوں کو مزہ چکھا دیتی ہے اور بالا خاتون بھی بڑے زبردست انداز سے بازنطینی سپاہیوں کو کاٹتی چلی جاتی ہے۔ آخر میں بالا خاتون کا سامنا فریق سے ہو جاتا ہے، لیکن بالا خاتون لڑائی کے آغاز میں ہی فریق کو دبوچ لیتی ہے، جبکہ کئی کی باقی خواتین فریق کے تمام ساتھیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، فریق اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا، اب تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی بالا خاتون فریق کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے، اس کمینی کو قبیلے لے جاؤ۔ دوسری جانب سلطانہ مرکزی خیمے سے باہر آتی ہے اور سرداران سے پوچھتی ہے، تیاریاں کیسے جا رہی ہے؟ جواباً سردار یعقوب کہتے ہیں، سپاہیوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ سردار کارا سے کہتے ہیں، کوئی تلوار بھی ایسی نہیں جو جنگ کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی بھی تیر ایسی نہیں جو سینہ چیرنے کے قابل نہ ہو۔ تیاریاں جاری ہے، جبکہ سردار جاندار غصے اور پریشانی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سلطانہ پوچھتی ہے، کیا آپ اپنے خاندان والوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ جواباً سردار جاندار کہتا ہے، بندہ اور سوچ بھی کیا سکتا ہے والدہ سلطانہ۔ اس پر سلطانہ کہتی ہے، آپ بے فکر رہے، آپ کا خاندان محفوظ ہے، ہم جلد ہی نعمان سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اسی لمحے جلالی آ کر کہتا ہے، ایک گھڑ سوار آ رہا ہے۔ یہ سن کر سب مرکزی دروازے کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں اور دن میں سے ایک گھڑ سوار آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ گھڑ سوار کوئی اور نہیں منگول کمانڈر نعمان ہے، جس کا تذکرہ ہم پچھلے کئی ایپیسوڈ سے کر رہے ہیں۔ نعمان کی طرح نعمان کا گھوڑا بھی بالکل ویشی ہی نظر آتا ہے۔ درگاہ میں داخل ہونے کے بعد نعمان گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے، پھر وہ اپنا تلوار بے نیام کر کے زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ سلطانہ پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ جواباً نعمان کہتا ہے، چنگیز کا خون نعمان، میں تم سب کو ختم کر دوں گا۔ نعمان کو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں کہ نعمان بغیر فوج کے یہاں پر۔ پھر نعمان
پیشیوں کے انداز میں پانی پینے لگتا ہے۔ پھر سلجوقی اور ترک سپاہی اس کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں اور پھر کمانڈر نعمان کے احترام میں اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سرداران اور سلطانہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں، جبکہ نعمان پانی پی کر بوتل آگ میں پھینک دیتا ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے، میں ایک طویل سفر سے آیا ہوں۔ پھر جب نعمان بیٹھتا ہے تو سلجوقی سپاہی اپنی تلواریں نیام سے نکال کر کمانڈر نعمان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کہ یہ سلجوقی سپاہی نہیں بلکہ منگول سپاہی ہو۔ کھانا کھاتے ہوئے نعمان کہتا ہے، تم لوگ اس بنجر زمین کے لیے مرو گے، تم لوگ بہت ہی کمزور ہو۔ پھر کھانا پھینکتے ہوئے کہتا ہے، اپنے کمانڈر کو بلاؤ۔ یہ سن کر سلطانہ کہتی ہے، میں یہاں پر ہوں، جس پر نعمان غصے میں کہتا ہے، خاتون تم خاموش رہو، میں عثمان کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر کئی قبیلے میں کمرال ابدال اورحان کے علاج میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ اورحان کہتا ہے، نہیں کمرال ابدال نہیں، میں ابھی بھی کچھ محسوس نہیں کر پا رہا۔ اورحان اپنے جسم کو حرکت دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکام رہتا ہے، جبکہ ادھر نعمان کہتا ہے، آپ لوگوں نے اپنے لیڈر کے انتخاب میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ عظیم چنگیز بہت سی مشکلات سے گزرا، اسے مارا گیا، پیٹا گیا، اس پر لان تان کی گئی، پھر وہ ایک عظیم چنگیز خان بن گیا۔ عثمان نے تمہیں کیا کہا؟ نعمان اپنی فوج لے کر آ رہا ہے، یہاں مت ٹھہرو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم فوراً ہار گئے۔ میں محبت کرتا ہوں اپنے احمق دشمن سے، آسان غنیمت، آسان لذت۔ عثمان ٹھیک کہہ رہا تھا، میری فوج کا ایک چھوٹا سا حصہ یہاں پر ہے اور یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا ہے۔ پھر سردار جاندار کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میری فوج نے جاندار کی زمینوں کو گھیر لیا ہے اور کارا سے اس کی زمینوں کو بھی گھیرا جا رہا ہے۔ پھر نعمان سردار یعقوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ آپ کی پوری فوج یہاں پر موجود ہے تو درمیان میرے لیے ایک لقمے کے برابر ہے۔ یہ سن کر سرداران بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور نعمان کہتا ہے، بتاؤ یہاں پر تمہارے کتنے سپاہی موجود ہیں؟ چلو انہیں لے کر میدان جنگ میں چلتے ہیں۔ تمہاری شکست میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کیونکہ تم حویلیوں اور قلعوں کے زینت بن چکے ہو اور میں میدان کا بھوکا بھیڑیا ہوں۔ پھر وہ سلطانہ کے نیزے کو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے۔ سلطانہ کہتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو ہم تم سے ڈرتے ہیں؟ یہ سن کر نعمان کہتا ہے، تم کانپ رہی ہو واللہ سلطانہ، میں نے اپنے فائدے کے لیے تمہارے بیٹے کی جان بخش دی ہے، لیکن آپ کو زندہ رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں، اس لیے تاوان میں آپ مجھے 200 سونے کے بکسے دیں گی اور محصولات 3 گنا بڑھ جائے گا اور آپ مجھے 10,000 گھوڑے دیں گی اور اس کے علاوہ آپ اس گھٹیا فوج کو ختم کر دیں گی۔ ادھر کمرال ابدال اورحان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اورحان اٹھ نہیں پاتا۔ اورحان کہتا ہے، میں اپنی ٹانگوں کو ہلا نہیں سکتا اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو محسوس کر رہا ہوں، میں تقریباً مر گیا ہوں اور یہ بستر میری قبر ہے، اب میں ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ اسی لمحے عثمان صاحب خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، تم اٹھاؤ گے بیٹا، تم اٹھاؤ گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن تم مایوس نہیں ہوگے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب اورحان کو اٹھا لیتے ہیں۔ سب کے کئی سوالات پوچھنے پر عثمان صاحب کچھ نہیں بتاتے اور کہتے ہیں، نیند اب ختم ہو چکی ہے، اب اس کے لیے ہم خیمے سے باہر نکلیں گے۔ اورحان کو اٹھا کر عثمان صاحب سرداری خیمے سے باہر نکل آتے ہیں۔ اورحان کہتے ہیں، بابا ایسا نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں بیٹا، سرداری صرف میدان جنگ میں رہنے کو نہیں کہتے، اب تم اندھیرے میں نہیں رہو گے، تم روشنی میں کھڑے رہو گے۔ اب ہم تربیتی علاقے میں جا رہے ہیں، تم اپنی تلوار نہیں چھوڑو گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو۔ لیکن اس سے پہلے اسی لمحے علاؤدین وہاں پر ویل چیئر لے کر آ جاتا ہے اور عثمان صاحب اورحان کو ویل چیئر پر بٹھا دیتے ہیں، جبکہ اورحان اپنے جسم کو بالکل بھی حرکت نہیں دے پا رہا ہوتا۔ اسے دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ اور عثمان صاحب کے سپاہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اورحان کی تلوار کو اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ کر اسے کہتے ہیں، اورحان تم کھڑے ہوگے، تم بہت مضبوط ہو، تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تم کھڑے ہوگے، کسی بھی طرح سے تم کھڑے ہوگے۔ اورحان کہتا ہے، میں سمجھ گیا۔ عثمان صاحب پھر اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں، تم نے میری بات سمجھ لی؟ اورحان کہتا ہے، میں سمجھ گیا بابا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہتے ہیں، میرا بیٹا اورحان، چونکہ اس وقت یہ چل نہیں سکتے۔ پھر ویل چیئر کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے گھر میں اس وقت تکلیف ہے، ظالم کئی عرصے سے ہمیں اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے،
ہم اور بھی مضبوط ہوں گے۔ میرے بیٹے اور ہان تم کھڑے رہو گے تو ہمارا پورا ملک کھڑا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹس بھی کر لیا کرے۔ شکریہ۔